آپ کے لیے یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی ٹرافی چاہیے جو قابل عزت جو انخلا ہے اس جنگ سے نکلنے کے لیے، وہ کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے؟ ہرمز کے اوپر قبضہ، جو انریچڈ یورینیم ہے اس کے 2-4 وہاں سے کوئی کنٹینر اٹھا لے، یا پھر کیا کرے؟ سفیر صاحب، ساری چیزیں جو ہے نا وہ اتنی ممکن نظر نہیں آتی ہیں، اس میں بہت مشکلات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اگر یہ کوئی مخلصانہ مشورہ دے دے کہ آپ یہ ٹویٹس جو ہیں اپنے فی الحال روک دیں، اور دوسرا یہ کہ میڈیا کے سامنے روزانہ آ کے اپنے بیانات نہ دیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے وہاں پر۔ وہ روزانہ اپنی گھنٹے کے بعد اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، کبھی وہ اپنا ہرمز کو کھلواتے ہیں، کبھی وہ چین کو بلاتے ہیں۔ جب امریکہ جو سب سے بڑی سپر پاور ہے دنیا کی، وہ نہیں کھل پا رہی، اور وہ نہیں اپنی فوج سر ویسے ابھی سپر پاور ہے معذرت کے ساتھ، جو سارا ہم اتنے دن سے دیکھ رہے ہیں، یہ 32واں دن ہے، تو ابھی بھی وہ کلیم سپر پاور ہونے کا وہ درست ہوگا؟ نہیں، سپر پاور تو ہے، خیر ابھی تو there are different metrics for that to measure، وہ تو ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ جو وہ خود نہیں کھلوا سکتے وہ سب کو کہہ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس نہ کھلے میں اب وار ختم کر دوں گا، تو اس قسم کی کانٹرڈکشن ہے بڑی ہیوج، اتنے متضاد بیانات ہیں، تو ہر چیز کو بہت سیریسلی بھی نہیں لینا چاہیے۔ مین ان کا مسئلہ وہی ہے، سیف ایگزٹ چاہ رہے ہیں۔ اور ابنائے ہرمز پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا، ایران کا اپنا انٹرسٹ بھی ہوگا کہ ابنائے ہرمز کھلے، لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی سے ہو اس کی نیویگیشن کے اندر، اور جو سارے جو اس کو یعنی کہ کنٹرول ہے، ناٹ ٹوٹل کنٹرول، پرابلی ان کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے اس وقت کہ نہیں ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن بات چیت میں تو یہ نہیں ہوگا، نو بڈی ول ایگری ود ایران آن دیٹ، ان کو فلیکسیبلٹی۔ لیکن یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میکینزم، جو آپ بات کر رہے تھے، میکینزم بن جائے جس میں ایران کو بھی ایک رول دیا جائے اسٹریٹ آف ہرمز میں، اینڈ اٹ ول بی لیجیٹیمیٹ آئی تھنک۔ تو اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ جی آپ ہرمز کو فلانی قوم کھلوا دے، بھائی کیوں کھلوائے؟ وہ چین جو ہے ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، باقی امریکہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو آپ کیوں پیچھے لگے ہوئے اپنا ہرمز کھلنے میں؟ تو مطلب یہ کہ جن کا انٹرسٹ ہے let them then handle it۔ تو میرا مطلب کہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کانٹرڈکشن ہے ان کے بیانات میں، تو ہر چیز کو ہمیں بہت سیریسلی بھی نہیں لینا چاہیے ان کے بیانات کو، اور دیکھنا چاہیے کہ آئندہ 2-4 دنوں میں کیا ہوتا ہے، چین کیا کہتا ہے، یعنی کہ کیا شیپ بن رہی ہے، ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک کلیئر ہو جائے گا۔ یہ بڑا اور اس کے باوجود میں صرف آخری بات کہہ دوں، اس کے باوجود اگر امریکہ نے حماقت کی وہاں پر اپنی فوج اتارنے کی، یا یورینیم کو کنفسکیٹ کرنے کی، اس قسم کی چیزیں، تو وہ ان کو مہنگی پڑے گی۔ اچھا حسن، جو ایران ہے ان کی دن بدن پوزیشن سٹرینتھن ہو رہی ہے، ان کے جو صدر پزشکیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو جنگ ہے، ہم دکھا بھی دیتے ہیں، انہوں نے بھی دیر پر لکھا ہے کہ سٹوری بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایران ٹو اینڈ وار اونلی آن اٹس اون ٹرمز، پریزیڈنٹ پزشکیاں وہ فرما رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان ان کا۔ اس کے بعد ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بردرلی ممالک خاص طور پر سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ جو بیسز ہیں یہ اب مڈل ایسٹرن کنٹریز کو، امریکہ کے بیسز کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ اٹس ہائی ٹائم ٹو ایجیکٹ یو ایس فورسز۔ مطلب یہ جو ایران کی طرف سے شرائط سامنے آ رہی ہیں، امریکہ کی تو اپنی شرائط ہیں ہی ہیں، یہ کس طرف آپ کو اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں اس پہ تو تھرڈ پارٹیز کی انوالومنٹ ہے نا، اس پہ تو یعنی سعودی عرب کے اندر جو بیسز ہے، سعودیہ کی گورنمنٹ کی مرضی ہے، وہ تو ایران کا مطالبہ پھر امریکہ سے زیادہ سعودیہ پر ہونا چاہیے کہ جی آپ اپنی جو ہے وہ سرزمین جو ہے وہ خالی کروائیں، قطر سے کرے، کویت سے کرے، یو اے ای سے کرے، پھر یہ ان ممالک سے ان کی بنتی ہے۔ میرے خیال سے یہ پہلے تو جو نیگوسیشنز کے اندر یہ بات نہیں ہوگی، ہاں یہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ آ سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر میرے خیال سے بات بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہے، تھرڈ پارٹیز کی انوالومنٹ ہے۔ رہا سوال اس ٹائم کے پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر ایران ہے، لیکن میں بالکل جو ہے وہ ایمبیسڈر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جتنی ڈسٹرکشن ایران کے اندر ہو چکی ہے، جتنا ڈیتھ ٹول اس ٹائم ہو چکا ہے، جتنا ان کے اندر اس وقت وونڈڈ لوگ ہیں، انجرڈ لوگ ہیں، وہ دیکھ لیں تو یہ حالات اچھے نہیں ہیں ایران کے اندر بھی، لیکن ہاں ان کا حوصلہ ہے اس ٹائم جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ مزید تباہی برداشت کر سکتا ہے ایران۔ لیکن کیا اس وقت اسرائیل یا مڈل ایسٹرن ممالک
یا امریکہ کسی قسم کی تباہی برداشت کرنے کی ان میں سکت ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں. ابھی تو باڈی بیگز نہیں پہنچے. اگر بوٹس آن گراؤنڈ والا اگر یہ ایڈونچر کرتے ہیں تو پھر یہ ریموٹ وارفیئر ہے, اس میں کتنے باڈی بیگز پہنچیں گے امریکہ, مطلب وہ اس کا کاؤنٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ ہوگا جتنا ابھی تک پہنچ سکا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جیسے گزشتہ روز ڈاکٹر ہما بقائی بتا رہی تھی کہ عراق کے اندر تو وہ 6 لاکھ جو ہے وہ گراؤنڈ ٹروپ کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوئے تھے جب بوٹس آن گراؤنڈ سٹارٹ ہوا تھا. یہاں تو 60,000 کا نمبر بھی نہیں ہے, اور عراق جو ہے وہ اگر ٹرین دیکھی جائے تو مچ ایزیئر تھی. اور سیکنڈ, یہاں پر آگے جو ریزسٹنس جسے کہا جا سکتا ہے ایران کی طرف سے, وہ تو 6 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے. تو پھر یہ 50,000 بندہ کس طرح لڑ سکتا ہے؟ تو بوٹس آن گراؤنڈ کا آپشن نہیں ہے جی. میں تو صرف ویٹ کر رہا ہوں کہ چائنا کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے, جو آج ہمارے وزیر خارجہ وہ سب سے اگلا ہفتہ کافی اہم ہے. امبیسڈر صاحب, بڑا اہم سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ دہائیوں سے امریکہ کے بیسز موجود تھے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں, قطر ہوں, بحرین ہوں, یو اے ہوں, سعودی عربیہ. ارب ہا روپے کا اسلحہ انہوں نے خریدا ہوا ہے امریکہ سے, اور ظاہر ہے وہ سارا اسلحہ بھی وہاں پہ موجود ہے. اس کے باوجود جو سیکیورٹی کا ایک پیراڈائم موجود تھا وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکا. اب جس طرح قطر کی وزارت خارجہ کا بیان چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا جی ہم کسی کے کہنے کے اوپر, ظاہر ہے کسی ملک کے اوپر کے اندر کوئی اس طرح کے حالات و واقعات اسرا نہیں ہم خواہش کر سکتے. یہ ان کا بیان ہے, وہ پہلے ہم اگر آپ کو سنا سکے تو. Iran has been here for millennia. The people in this region have been here for millennia. Nobody's going anywhere. Total annihilation is not an option. No one peoples or country will disappear from existence by the wish or whim of any political actor. We will live next to each other. We will be neighbors for the future of humankind, and we have to find ways of living next to each other. دوحہ نیوز کے اندر بھی ایک خبر آج کوٹ ہوئی ہے, آپ کے سامنے وہ بھی رکھتے ہیں کہ قطر کی منسٹری آف فارن افیئرز اسپوکس پرسن کے جو ہے مجید صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ اے پریس بریفنگ آن ٹیوزڈے دا ٹاک آف پاسبل US گراؤنڈ انٹرونشن ان ایران raises concerns about a widened escalation in the region, stressing that Qatar rejects any attempt to draw it into war, and warning that the lack of clear communication channels increases the risks of miscalculation. Ambassador صاحب, آپ سے سوال میرا, امریکہ کا فیوچر مستقبل جو ہے اس خطے میں ملیٹریلی, how do you see that? دیکھیے بات یہ کہ پوسٹ وار سیناریو جو ہے اس میں تو ری گروپنگ ہوگی, ری الائنمنٹس ہوں گی. یہ ہو سکتا ہے کہ گلف کنٹریز جو ہیں اپنے طور پہ کلیکٹیو سیکیورٹی میکینزم کی طرف جائیں, ایک روبسٹ میکینزم بنانے کی کوشش کریں. اس میں بھی پاکستان کا رول آ سکتا ہے, اور اس کو چین کی بھی تائید ہوگی, اس کو روس کی بھی تائید ہوگی, کیونکہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کا انفلوئنس جو ہے وہاں پر بہت بڑھے. اچھا, دوسری بات یہ کہ لیکن امریکہ جو ہے وہ بالکل مڈل ایسٹ سے نہیں جائے گا. یہ تو بالکل اس نے بہت زیادہ وہاں انویسٹ کیا ہوا ہے, ملیٹریلی, اکنامکلی, فائنینشلی, وہ وہاں سے نہیں جائے گا. یہ ایک دیکھیے, یہ نیگوسیشن میں دونوں نے میکسیملسٹ پوزیشنز لی ہوئی ہیں کہ جی وہاں سے بیسز جو ہیں چلی جائیں. وہ اگر وہ سعودی عرب ان کو کہے گا بھی امریکہ کا, تو وہ تو نیگوسیشن میں طے ہو جائے گا کہ فی الحال کہیں نہیں جا رہے, امریکہ کا نہیں, ہم تو نہیں جا رہے. تو سعودی عرب کیا کرے گا, یہ قطر کیا کر لے گا؟ تو کہنے کا مطلب کہ اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ بیسز وغیرہ تو کہیں نہیں جائیں گی فی الحال, اور امریکہ بھی کہیں نہیں جائے گا. امریکہ کا بڑا ڈیپ انٹرسٹ ہے. وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے تو 1982 میں شاید یہ کہا تھا کہ میں تو یہ جو ہے میں کھرگ آئلینڈ جو ہے یہ لینا چاہتا ہوں, میں آئل کو کنفسکیٹ کر دیتا. ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو آئل اگر انہوں نے وینیزویلا میں کیا ہے اور گرین لینڈ میں وہ ہائیڈرو کاربن سورسز دوسرے جو میٹلز ہیں ان کے پیچھے ہیں, تو مڈل ایسٹ تو بڑا لیوکریٹو وہ ہے. باقی تو انہوں نے جو ہے ان کے بیسز اور ہر جگہ ان کا انفلوئنس ہے باقی مڈل ایسٹ کنٹریز میں. ایران کو بھی اگر وہ قابو کر لیں آئل اس کا کسی طریقے سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, تو اور کیا چاہیے. کہنے کا مطلب ہے کہ امریکہ کہیں نہیں جائے گا. اب صرف لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک سپر پاور ہے, اس کی سپر ایگو ہے, اور جس طرح کی ایگو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے, حالیہ مطلب دہائیوں میں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی بھی امریکی صدر کی اس قسم کی جو ہے ایڈیوسنکریسیز ہو, اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہو. تو بہرحال یہ دنیا نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, انہوں نے دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. لیٹس ہوپ فار دا گڈ. اب امید یہی کرتے ہیں کہ چائنا کا جو اس میں جو اب انٹرونشن ہو رہی ہے اس سے کوئی ہمیں مثبت نتائج ملے. امبیسڈر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.